اگر بچے قرآن سے دور ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہیں۔ اگر بچہ مسجد میں نہیں آتا تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ باپ ہے، اور اگر بچہ قرآن نہیں پڑھتا، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گھر کا ماحول ہے کہ جس ماحول نے ہمارے بچے کو مسجد سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا، اور دین اسلام سے بھی دور کر دیا۔ سب سے بڑی وجہ والدین اور اپنے گھر کا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ اس لیے آپ خود دیکھیں، ہم جب بچے کو سکول کے لیے تیار کرتے ہیں تو باپ کہتا نہیں کہ بیٹا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، سکول جانا ہے۔ اب بیٹا جو ہے چھوٹا ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جس طرح پتھر کے اوپر لکیر لگائی جاتی ہے۔ پتھر کے اوپر جو لکیر لگتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ سکول کے لیے میرے اوپر توجہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور مجھے ڈانٹ رہا ہے، اور مجھے اس چیز کے لیے آمادہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا جلدی کرو، سکول سے دیر ہو رہی ہے، نہا بھی لو، کپڑے بھی پہنو، کنگھی بھی کرو، خوشبو بھی لگا لو، جوتا بھی اچھا پہنو، بیگ بھی تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اور تیاری بھی بالکل زبردست ہونی چاہیے۔ تو جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف اس کا ذہن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہے، جس کے لیے میرا باپ بھی محنت کر رہا ہے، میری ماں بھی محنت کر رہی ہے، میرا بھائی بھی محنت کر رہا ہے، اور مجھے بار بار جس چیز پر اصرار کیا جا رہا ہے یہ چیز بہتر ہے۔ اور وہی باپ ہے جب نماز کا وقت آتا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا اٹھ جلدی کر، نہا لے، خوبصورت کپڑے پہن لے، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کے لیے۔ لیکن ہم جب اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں تو ان کی دیکھنے والی حالت ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، ساروں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ کچھ ہیں جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ بات کر رہا ہوں جس طرح آج کل انداز بنا ہوا ہے، منہ دھویا ہے یا نہیں دھویا کوئی پرواہ نہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں کس طرح کے ہیں، گندے ہیں اچھے ہیں یہ پرواہ نہیں ہے، اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، نماز جا کے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں کی۔ تو جب بچہ اپنے گھر میں یہ دوہرا معیار دیکھتا ہے کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف جو ہے وہ باقی دوسری دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا والی چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور اللہ کے گھر کو، نماز کو، قرآن کو، یہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو یہی وہ سوچ ہوتی ہے جو بچپن میں بچے کو مسجد سے دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جو بچے کو قرآن نہیں پڑھنے دیتی، یہ وہ سوچ ہے جو بچے کو مسجد میں نہیں آنے دیتی، یہی وہ سوچ ہے کہ جو بچے کو دین اسلام پر چلنے نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے کہ جس سارے گھر والے جس چیز کے اوپر توجہ کر رہے ہیں تو مجھے اسی چیز کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اپنے گھر کا ایک ماحول دیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مسجد سے بھی دور ہیں، قرآن پاک سے بھی دور ہیں، نماز سے بھی دور ہیں، اور ان تمام چیزوں سے دور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کو نمازی بنانے کے لیے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اور مسجد کی طرف اور دین اسلام کی طرف لانے کے لیے ہمیں گھر میں یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جس بچے کو سکول کے لیے تیار کیا جائے اسی بچے کو نماز کے لیے بھی تیار کیا جائے، اس کو وقت سے پہلے اٹھایا جائے، اس کو نہلائیں، اس کو اچھے کپڑے پہنائیں، اور پھر خود اپنے ساتھ اس کو مسجد میں لے کے آئیں، خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، وہ بھی آ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرے، تو پھر دیکھنا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس طرح مسجد کو آباد کرتا ہے۔
جب ہم نے خود ہی مسجد کو آباد نہیں کرنا تو ہم کیسی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں مسجدوں کو آباد کریں گی؟ جب ہم نے خود مدرسوں کو آباد نہیں کرنا تو ہم کیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ مدرسوں کو آباد کرے گی؟ یہ رویہ اور یہ جو صورتحال ہم بچوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بات سن کر اتنی توجہ نہیں دیتے کہ جتنا کہ وہ دیکھ کر توجہ کرتے ہیں۔ جس کام کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ آپ اگر بار بار کہیں کہ جی یہ کام کرو یہ کام کرو، لیکن آپ خود کوئی دوسرا کام کر رہے ہوں تو بچہ وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو وہی کرے گا کہ جو اس کا باپ کرتا ہے۔ اگر گھر میں ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی، اگر گھر میں ماں قرآن کی تلاوت کرے گی تو بیٹی بھی قرآن کی تلاوت کرے گی۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، وہ لاکھ مرتبہ اپنی بیٹی کو کہے کہ بیٹی نماز پڑھ، بیٹی نماز نہیں پڑھے گی، وہ صاف جواب دے گی۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر نماز اتنی ہی ضروری ہوتی تو میری ماں بھی تو پڑھتی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بالکل پختہ ہوگی کہ اگر قرآن کی تلاوت اتنی ضروری ہوتی تو کبھی تو میری ماں بھی قرآن کو کھول کے پڑھتی جو مجھے کہتی ہے۔ اسی طرح بیٹا ہے، اگر باپ اذان سن کر مسجد کی طرف وہ نہیں چلتا، اس کے قدم وہ جل ہوتے ہیں، وہ مسجد کی طرف نہیں آتے، تو وہ لاکھ کہتا رہے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے مسجد کی طرف جا، بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر اذان سن کر مسجد کی طرف آنا اتنا ہی ضروری ہوتا تو کبھی تو میرا باپ بھی اذان سن کے مسجد کی طرف آتا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے بچوں کو مسجد سے دور کرتی ہے، ہمارے بچوں کو قرآن سے دور کرتی ہے، اور ہمارے بچوں کو دین اسلام سے دور کرتی ہے۔ گلا شکوہ ہم ہزاروں کریں، لاکھوں کریں کہ فلاں توجہ نہیں کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں مدرسے میں توجہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کے بندوں، مختصر سے وقت میں وہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس، ہم اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ایک ذہن بناتے ہیں، اور الحمدللہ وہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، اس ذہن کو سوچ کر چلتے بھی ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر میں جا کر ماحول دیکھتے ہیں تو وہ ماحول کے مطابق پھر ڈل جاتے ہیں۔ بچوں کے اوپر مدرسے کا رنگ، مسجد کا رنگ، نماز کا رنگ، اور قرآن کا رنگ، اور اسلام کے اخلاق اور ان کی بول چال اور عادتیں، یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ بالکل اسلام کے مطابق ہوں، اور ہمارا بچہ جب بولے تو اسلام کی خوشبو آئے، قرآن کی خوشبو آئے، جب چلے تو خوبصورت لگے کہ یہ اسلام کی طرح چل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس کو ماحول ایسا دیں کہ جس ماحول کی وجہ سے اس کے لیے اسلام پر چلنا مشکل نہ ہو۔ آج کے دور میں ہمارے بچے کے لیے اسلام پر چلنا جو مشکل ہے، اور مسجد میں آنا جو مشکل ہے، اور قرآن کھولنا جو مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ماحول ہی ایسا دیا ہے کہ اس کے لیے اس ماحول میں مسجد میں آنا مشکل ہو گیا، اس ماحول میں اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، اور اس ماحول میں اس کے لیے اسلام کی طرف آنا اور اسلام کا سوچنا مشکل ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے مسجد میں آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اسلامی ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو ہم بھی اپنا کردار ادا کریں۔ جب ہم اپنا کردار ادا کریں گے، ویسے بھی ہم سنتے تو ہیں کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ والدین ہیں، ماں کی گود ہے، باپ کی تربیت ہے، اور گھر کا ماحول پہلی درسگاہ ہے، اور اگر پہلی درسگاہ بہترین اور محفوظ ہے تو پھر ہمارا بچہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد میں بھی آئے گا، قرآن بھی پڑھے گا، اور اسلامی ماحول کے مطابق وہ تربیت بھی پائے گا، سب کچھ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اور اپنے آنے والی نسل کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جو ہمیں اسلام کی یہ خوبصورت دولت عطا فرمائی ہے، اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہر فتنے سے محفوظ فرما کے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سنت ہے۔